تعالیٰ ہمیں پتہ ہے اینڈ آف ٹائم میں دجال کا جو واقعہ ہونا ہے، اس کی چابی اب ہمیں اسی لحاظ سے بنانی پڑے گی جس طریقے کا تعالیٰ ہے۔ کہف کے تھرو ہمیں پتہ چل جائے گا اینڈ آف ٹائمز میں کیا کیا ہو رہا ہو۔ بہت پرانے وقت کا ایک تذکرہ ہے اصحاب کہف کا، حضرت موسیٰ اور خضر کی کہانی، دو باغوں والے دو افراد، ان کا آپس میں مکالمہ ہے اور ایک بندے نے کبر کیا ہے، اس کی کہانی ہے۔ یہ بہت ضروری ہے کہ یہ حدیث یہاں پہ سنائی جائے تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ یہ بہت بڑا ہتھیار ہے اور بہت احتیاط سے استعمال کرنا ہے، کیئرفلی، کیجول نہیں لینا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ اس کے اندر، اس کا یہ مطلب ہے کہ سورہ کہف ایک ٹیکنالوجی ہے۔ حدیث سے جو پتہ چلتا ہے کہ مسلمانوں کے پاس ایک ہی طرح کا ہتھیار ہے جو دجال سے مقابلہ کر سکتا ہے، وہ سورۃ کہف ہے۔ بس جب ہم اس کا مطالعہ کرتے ہیں سلسلہ وار یا تھیمیٹک جو اس طرح کا بھی مطالعہ کریں تو اس کا کوئی بھی لنک دجال سے یا اینڈ آف ٹائم سے ملتا ہوا نظر نہیں آتا۔ تھوڑا سا اس حوالے سے تھوڑا بتا دیں۔ تو پہلے تو قرینہ سیٹ کر لیتے ہیں کہ کیا ہم جو چیز، جیسے عربی ہے، عربی زبان ہے، عربی زبان میں کچھ ایسے گرامیٹیکل اصول ہیں گرامر کے جو کہ قرآن سے لیے جاتے ہیں۔ قرآن نے جس طریقے سے گرامر کا استعمال کیا وہ اصول بناتی ہے، اصول فالو نہیں کرتی خالی۔ بالکل اسی طریقے سے اس فارمولے کو، اس قرینے کو سمجھیں کہ نبی علیہ السلام نے جب کوئی بات کسی معاملے کے سلجھاؤ کے لیے بتائی ہے تو ہم قرینہ یہی رکھیں گے کہ سورہ کہف کو اب ہم اس چابی کی طریقے سے استعمال کریں گے اور وہ والے تالے ڈھونڈیں گے جس پہ چابی لگتی ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ اگر ہم چابیاں بنائیں تالا دیکھ کے تو یہ اصول ٹوٹ رہا ہے جو کہ ایک نارمل سینسیکل طریقے سے ہم کام کرتے ہیں دنیا میں، کیونکہ ہمیں پتہ نہیں ہوتا۔ جب اللہ یا اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بات بتا دیں اور وہ ظاہراً پوری نہیں ہو رہی ہوتی تو اس کا مطلب ہے تعالیٰ ہمیں پتہ ہے اینڈ آف ٹائم میں دجال کا جو واقعہ ہونا ہے، اس کی چابی اب ہمیں اسی لحاظ سے بنانی پڑے گی جس طریقے کا تعالیٰ ہے، کیونکہ یہ حدیث میں آ گیا ہے۔ تو حدیث بتائے گی یا سورہ کہف اب بتائے گی کہ اینڈ آف ٹائم میں دجال نے کیا کرنا ہے، رادر دین کہ ہم دجال کو خود ہی امیجن کریں، اس کو پوری طریقے سے ایک نقشہ اور احاطہ خود کھینچیں اس کا، اور اس میں دیکھیں سورہ کہف آ رہی ہے کہ نہیں، ہم اس کا الٹ کام کریں گے ادھر، کیونکہ حدیث نے اس کو ہتھیار کے طور پر ہی بتایا ہے۔ اب سورہ کہف کے تھرو ہمیں پتہ چل جائے گا اینڈ آف ٹائمز میں کیا کیا ہو رہا ہوگا۔ اتنی بڑی طاقت ہے ہمارے پاس، یہ فورس سائٹ دیتی ہے، یہ اتنی بڑی دور اندیشی کی دوربین ہے ہماری، یہ ٹیلیسکوپ ہے ایکچولی، کہ ہمیں پتہ چل رہا ہوگا کہ اس وقت کیا کیا ہو رہا ہوگا۔ اب اگر ہم اینڈ آف ٹائمز کو سورہ کہف کے اوپر میپ کریں تو جتنے بھی حدیث ہمارے پاس ہیں یا جو بھی ہم نے مطلب لیے ہیں اس وقت کے، جو بھی ہم نے نقش نگاری اپنے ذہن میں کی ہوئی ہے، تو شاید ڈسننس اور ڈیلٹا کریٹ ہو جائے۔ مگر سورہ کہف کو لیں، وہ تو قرآن ہے، اس کو تو نہیں ہم بدل سکتے کسی بھی طریقے کوئی اور نقش نگاری نہیں کریں گے کہ ہمارا یہ مطلب ہے تو اس کا یہ مطلب نکلا ہے۔ یہ تو صاف صریحاً بالکل سمپل سی عربی میں لکھا ہوا ایک پورا متن ہے۔ وہ آپ چونکہ نبی السلام نے کہا یہ اینڈ آف ٹائم میں کام آئے گی، دجال کے وقت کام آئے گی، تو اب ہم نے اس میں سے دجال ڈھونڈنا ہے، رادر دین دجال کے ٹائم میں سورہ کہف ڈھونڈیں، سورہ کہف سے ہم وہ ڈھونڈیں گے کہ کیا کیا چل رہا ہوگا۔ سائیکالوجی کو اس طریقے سے حدیث کے تھرو ہم ڈیکوڈ کریں گے۔ اب ہم ایک حدیث جو کہ میں آپ کو بتاتا ہوں جس کے تھرو کافی حد تک آسانی ہو جائے گی آپ کو، کیونکہ واقعی ظاہراً سورہ کہف کے اندر دجال کا تو لفظ بھی نہیں ہے، عیسیٰ ابن مریم کا لفظ نہیں ہے، اینڈ آف ٹائمز کا بھی کوئی تذکرہ نہیں ہے۔ اف اینی تھنگ بہت پرانے وقت کا ایک تذکرہ ہے اصحاب کہف کا، حضرت موسیٰ اور خضر کی کہانی ہے، دو باغوں والے دو افراد، ان کا آپس میں مکالمہ ہے اور ایک بندے نے کبر کیا ہے، اس کی کہانی ہے، اور ذوالقرنین کی کہانی ہے۔ ٹھیک ہے، اب یہ بہت ضروری ہے کہ آپ کو پتہ سورہ کہف کا اوور آل نقشہ کیا ہے۔ سورہ کہف بیسکلی توحید کی صورت ہے، شرک کے خلاف اللہ تعالیٰ نے پے در پے اس کے اندر آیات نازل کی، اور شروع کی پہلی آیت سے لے کے اور آخری آیت تک، کیونکہ الحمدللہ الذی سے شروع ہوگی اور آخری آیت میں احدہ ہے کہ پہلی آیت بتا رہی ہے شرک نہ کرنا اور آخری آیت کا آخری لفظ بتا رہا ہے شرک نہ کرنا۔ ٹھیک ہے، بیچ میں بھی یہی معاملات چلتے رہیں گے۔ تو سورہ کہف کے اوپر حدیث کیا ہیں پہلے تو یہ سمجھ لیں۔ سورہ کہف کی پہلی 10 آیات نبی اسلام نے ارشاد فرمایا ایک جگہ پہ، دوسری جگہ پہ ارشاد فرمایا آخری 10 آیات، پھر ایک اور جگہ پہ ارشاد فرمایا کہ
کہ یہ صاف صاف سمجھ آ رہی ہے کہ صحابہ جس اینگل سے سوال پوچھ رہے تھے نبی اسلام اس طریقے سے بتا رہے ہیں کہ یہ استعمال کیا کیا مواد ہے ہمارے پاس استعمال کرنے کے لیے. بارود سمجھ لیں, جنگ پہ جا رہے ہیں تو کس طرح کے ہتھیار مل رہے ہیں ہمیں. پھر نبی اسلام نے ایک جگہ ارشاد فرمایا کہ جس طریقے سے سورہ کہف نازل ہوئی ہے اس طریقے سے جو سورہ کہف کو پڑھے گا وہ دجال سے اپنا بچاؤ کر لے گا. مفہوم بتا رہا ہوں. یہ ایک ایسا معاملہ ہے جو آپ کو سمجھنا پڑے گا. یہ اتنا ضروری نقطہ ہے کہ جس سے آپ کو پتہ چلے گا اینڈ آف ٹائمز میں ہم نے کس طریقے سے اس ہتھیار کو استعمال کرنا ہے. اب رہی بات کہ کیا صرف قرات کروں گا میں تو کام ہو جائے گا, تو جی ہاں بالکل ہو بھی سکتا ہے. جس طریقے سے نازل ہوئی اسی طریقے سے قرات کرنا ہے, یا نزولی ترتیب میں جو آیتیں آئی ہیں اس طریقے سے میں ڈھونڈوں, اس کی سینس بناؤں تو کوئی مطلب جیسے پیس آف دا پزل جو ہے وہ پورا ہو جائے گا. پزل پورا ہو جائے گا پیسز اگر میں آگے پیچھے کر کے دیکھوں. تو قرآن کی ترتیب تو ہم بدلنے والے نہیں. قرآن کی ترتیب تو خود قرآن ہے. تو پزل پورا کا پورا سالو ہو چکا ہوا ہے. اس کو ہم نے اب ڈی کوڈ کیسے کرنا ہے, یہ اتنا ضروری ہے کہ تمام مسلمانوں کو پتہ ہونا چاہیے, اسپیشلی اسٹوڈنٹس کو, کہ کس طریقے سے آپ نے سمجھنا ہے. ایک ایسی حدیث میں آپ کو ابھی سناتا ہوں, مستند حدیث, کہ جس کے بعد اور زیادہ انٹرسٹنگ ہو جائے گی ساری کی ساری, یہ پوری کی پوری جو سٹوری ہے. ایک صحابی نے دیکھا کہ گھر کے اوپر بادل آسمان سے اتر کے گھر کی چھت پہ آنا شروع ہو گیا, یہاں تک کہ وہ زمین پہ لینڈ کر گیا, اور جو اس گھر کے باہر گھوڑا بندھا ہوا تھا اس نے ہنہنانا شروع کر دیا, اور وہ آپے سے باہر ہو رہا تھا, بالکل بے قابو ہونا شروع ہو گیا. لوگوں نے یہ معاملہ دیکھا اور دروازے کھٹکھٹایا اور پوچھا کہ کیا کر رہے تو اندر کیا ہو رہا ہے, یہ اتنا بڑا واقعہ ہو رہا ہے. تو اس بندے نے کہا میں سورہ کہف کی تلاوت کر رہا تھا. یہ واقعہ نبی علیہ السلام تک پہنچایا گیا. نبی علیہ السلام نے کہا کہ وہ سکینہ ہے, سکینہ, یاد رکھیے گا یہ لفظ نبی علیہ السلام شرما ہے, جو کہ اللہ تعالیٰ نے نازل کیا تھا تیری قرات کی وجہ سے, جو سورہ کہف پڑھ رہا تھا. تو سکینہ آسمان سے اتر کے تیرے گھر کے اوپر نازل کیا اللہ نے. اب یہ بہت ضروری ہے کہ یہ حدیث یہاں پہ سنائی جاتی تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ یہ بہت بڑا ہتھیار ہے اور بہت احتیاط سے استعمال کرنا ہے, کیئرفلی, کیجول نہیں لینا اس کو. اس کا مطلب ہے کہ اس کے اندر, اس کا یہ مطلب ہے کہ سورہ کہف ایک ٹیکنالوجی ہے, ٹھیک ہے. اب ہم اس پس منظر کے اندر سورہ کہف کو ذرا سمجھ لیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں. تو سورہ کہف کا جو مضمون ہے نا وہ شروع ہوتا ہے. میں اس سے پہلے کہ مضمون شروع کروں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں کہ دجال کا لفظ سن کے آپ کے ذہن میں کون سا مذہب ذہن میں آتا ہے؟ کون سا مذہب ذہن میں آتا ہے؟ عیسائیت اور اسلام زیادہ آتے ہیں ذہن میں. ریئلی؟ اچھا, عمومی طور پہ تو دنیا کو یہودی ذہن میں آتے ہیں. دجال سے یہودیوں کا اٹیچمنٹ ہے نا فوراً, تو یہی آتے ہیں. یعنی وہ پیچھے جو زیادہ سوچتا ہوں پھر یہودی مذہب آتا ہے. نہیں تو ہمیں تو پتہ ہے کہ نبی اسلام نے شاہ فرمایا کہ وہ اصفہانی یہودیوں میں سے ہوگا, جی ٹھیک ہے, اور اہل یہودی اس کے پیروکار ہوں گے, اور اہل یہود ابھی بھی کسی ایک مسیح کا ویٹ کر رہے ہیں, ٹھیک ہے. آپ کے ذہن میں عیسائی کیوں آئے ہیں؟ کیونکہ وہ بھی ویٹ کر رہے ہیں, اور ان کا وہ تو ہمارے حضرت ابن مریم کا ویٹ کر رہے ہیں. جی جی جی, ٹھیک ہے. ہم ایک ہی تو چیز مشترک ہے میری اور عیسائی کی. ویسے عموماً تینوں ہی قومیں آتی ہیں ذہن میں, کہ مثلاً ویسے دنیا کے سارے مسلمانوں کو سوائے آپ کے جب دجال کا لفظ سنا رہا تھا یہودی ذہن میں آتے ہیں, ٹھیک ہے. یہ اچھی بات ہے کہ آپ کو عیسائی آتے ہیں, کیونکہ میں ادھر ہی لے کے آنا چاہ رہا تھا. کیونکہ یہ آیت جب سٹارٹ ہوتی ہے نا تو ایک سیکنڈ میں سب سے پہلے عیسائیت کا نقشہ کھینچا جاتا ہے, ٹھیک ہے. آپ نے وہ آیت کھولنی ہے, وہاں تک میں آپ کو پہلی آیت, سمپل پہلی آیت کھولیں سورہ کہف کی. اب مسئلہ یہ کہ ایک اور حدیث ہے جو میں یہاں پہ آپ کو سنا دوں, سب کو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ نبی اسلام نے ارشاد فرمایا کہ میرا رب ایک آنکھ والا نہیں ہے, ٹھیک ہے. دجال کے کیس کے اوپر نبی اسلام نے ارشاد فرمایا, کیونکہ یہ حدیث ہمارے پاس ہے, اس سے صاف سمجھ آ رہا ہے کہ اس نے ربوبیت کا دعویٰ کر دینا ہے, ٹھیک ہے, کہ کسی ایک موقع پہ وہ ایسی حرکت کرے گا کہ ربوبیت کا دعویٰ کرے. تو یہودیوں کا تو ہمیں پتہ ہے کہ یہودی توحید پرست ہیں, یہودی ایک اللہ کو ماننے والے ہیں. یہودیوں کے یہاں تو یہ والا معاملہ نہیں ہے کہ اللہ بچے پیدا کرتا ہے اور اس کا ایک بچہ دنیا میں آئے گا. یہ عیسائیت کا معاملہ ہے. یہودی نہیں مانتے, ٹھیک ہے, تھے بھی تو اب نہیں مانتے. یہودی آگے جا کے مانیں گے نہیں مانیں گے, مگر ابھی نہیں مانتے.
اور لگ نہیں رہا جس طریقے کی وہ ٹیچنگ کر رہے ہیں کہ وہ آگے جا کے بھی اس طرح کا کوئی کام کریں گے، کیونکہ ان کی طلعت ابھی کی جو ہے وہ بالکل اس کے خلاف ہے کہ ہم اس طرح کا شرک کریں کہ اللہ کے یہاں کوئی بچے کی جو ہے نا نامینیشن کر دیں کہ ایک بندہ اللہ کا بچہ ہے، ایک بندے کو نامینیٹ۔ یہ عیسائیت نے کیا، خالی یہ یہودیت نے نہیں کیا۔ تو پہلی آیت تو یہودیوں کی طرف نہیں لگ رہی، اس کے بعد والی آیت پہ یہودیوں کی طرف نہیں لگ رہی۔ کیا ہے پہلی آیت؟